کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کا چوتھا دن پاکستان اننگز کی شکست ڈالنے کے قریب پہنچ گیا۔ فالو آن کے بعد پاکستان کو اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے مزید 23 رنز درکار ہیں۔ پاکستان نے دوسری اننگز میں 5 وکٹس کے نقصان پر 398 رنز بنا لیے تھے۔ برطانوی وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلون مسک کی تنقید کو مسترد کر دیا ہے۔ NHS سے متعلق بریفنگ کے دوران صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جھوٹ اور غلط معلومات پھیلانے والوں کو جنسی زیادتی کے متاثرین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایلون مسک نے سر کیئر سٹارمر پر گینگز کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکامی پر بھی تنقید کی تھی۔ ایلون مسک نے برطانوی وزیر جیس فلپس کو ریپ کی معافی دینے والا قرار دیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جیس فلپس نے اولڈ ہوم میں بچوں سے زیادتی کی قومی سطح پر پبلک انکوائری کرانے سے انکار کیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ جیس فلپس نے جنسی زیادتی کے متاثرین کے لیے اتنا کام کیا ہے جس کا تنقید کرنے والے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ گرومنگ گینگز پر کسی نئی انکوائری نہیں کی گئی۔ گزشتہ انکوائری کی سفارشات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو ٹویٹر سے زیادہ NHS کے معاملات میں دلچسپی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ اگر جلاؤ گھیراؤ اچھی بات ہوتی تو نوجوانوں کو سب کے سامنے معافی مانگ پر باہر نہ آنا پڑتا۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے طلبہ میں وظائف دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ جلاؤ گھیراؤ کرو، روڈ بلاک کرو تو اس کے بہکاوے میں کبھی نہ آنا۔ جو آپ کو یہ کہہ دے کہ آگ لگا دو اپنے ملک کو، میٹرو بس کے جنگلے توڑ دو، سڑکیں بلاک کر دو، کاروبار بند کر دو، راستے روک دو، گھیراؤ کر لو، پیٹرول بامز پھینک دو، گولیاں چلا دو، پولیس والوں کے سر توڑ دو، میرے بچوں یہ بات یاد رکھنا، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں سے بات کریے، اس بہکاوے میں کبھی مت آنا، کسی کا ایندھن مت بننا۔ اگر یہ بات اچھی ہوتی تو آج وہ بچے معافی مانگ کے جیلوں سے باہر نہ آتے۔ مجھے تکلیف ہوئی ہے جب ان کو معافی مانگنی پڑی۔ ان کا تو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کسی کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن آج معافی مانگی، پبلکلی معافی مانگی، اپولوجائز کیا تو باہر آئے۔ اپنا ایک افیلیشن رکھنا، اپنی پولیٹیکل فلسفیز ہیں، پولیٹیکل بلیفز ہیں، وہ رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن تمیز تہذیب کے دائرے میں رہ کے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے سوا کوئی جماعت ایسی نہیں جس لیڈرز نے جانوں کی قربانیاں دی ہوں۔ کوئی سوشل میڈیا پر کتنا ہی بڑا ہیرو بن جائے، کتنا ہی وقتی مقبول ہو جائے، بھٹو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ ایک لیڈر جیل سے باہر آنے کے لیے پاکستان کو بیرون ملک سے دھمکیاں دلوا رہا ہے۔ کو مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کوئی رتی بھر کام نہیں کیا، سوائے بھٹو خاندان کے کوئی ایک ایسی جماعت بتائیں جس کے لیڈران نے کوئی جان کے نذرانے دیا ہو، کوئی ایک جماعت میں بتا دے۔ مختلف جماعتوں کے اوپر جب بھی مسئلے آئے تو کوئی ایک جماعت جو کہ معاہدے کر کے چلی جاتی تھی ملک سے باہر، یا ڈیل کر کے آتے تھے، ڈیل کر جاتے تھے، یا ایک جماعت ہے جس کا لیڈر کہتا ہے کہ مجھے آزاد کراؤ، ورنہ مجھے آزاد نہیں کروایا تو IMF کو کہتا ہے کہ پاکستان کے پیسے بند کر دو۔ بیرون ملک سے دھمکیاں دلوانا شروع کرتا ہے پاکستان کو۔ اور وہ جماعت جو کہ مجھے کھلے عام کہوں گا، جو کہ اسرائیل کے پیڈ ایمپلائے ہیں، لوگوں کے ساتھ آ کے جھوٹ بولتے تھے کہ جی ہم کوئی غلام نہیں ہیں، یہ فلانے کی سازش ہے۔ اور آج پوری پارٹی ان کی جو ہے اس ملک میں بیٹھی ہوئی ہے اور منتیں ترلے کر رہے کہ کسی طریقے سے جو ہے ہمارے لیڈر کو رہا کرواؤ۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن ہوا، سب سے زیادہ خوشی ان لوگوں نے منائی، ان لوگوں نے سب سے زیادہ خوشی اس لیے منائی جیسے کہ ان کے کوئی پردادا صاحب وہاں پہ سلیکٹ ہو گئے ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ تیسری بار مؤخر کر دیا گیا ہے۔ آج جب نیب اور بانی پی ٹی آئی کے وکلاء احتساب عدالت پہنچے تو عدالتی عملے نے بتایا کہ آج سنایا جانے والا فیصلہ اب 13 جنوری کو سنایا جائے گا، کیونکہ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا آج رخصت پر ہیں۔ اس ریفرنس کے فیصلے کے لیے پہلے 23 دسمبر اور پھر 6 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنائی جائے، فیصلہ مؤخر نہ کیا جائے۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں علیمہ خان نے کہا کہ سزا سنائی جائے گی تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کیس تھا اور اس سزا کا دنیا میں مذاق بنے گا۔
کو 23 دسمبر کو سزا سنائی جانی تھی القادر کیس میں. 22 دسمبر کو ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ وہ کیس کی جو سزا سنانی ہے وہ 6 جنوری کو ہو گئی ہے ڈیٹ. اب 2 دن پہلے ٹی وی کے اوپر ہمیں 1-2 دن پہلے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں لائرز کو نہیں پتا تھا, عمران خان کو نہیں پتا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا, لیکن ٹی وی کے کسی اینکر یا کسی نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیس کی سزا نہیں سنائی جائے گی. عمران خان نے آج اس پہ بھی واضح ایک میسج بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں اس کو, اگر آپ ڈیلے کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ میری گردن پہ آپ تلوار لٹکا رہے ہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. آپ سزا سنائیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ سزا سنائیں تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کیا کیس تھا, کیونکہ آج ابھی تو یہ جیل کورٹ کے اندر ہے. یہ جب کیس کی سزا آپ سنائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس قسم کا کیس بنایا تھا القادر کا. آپ لوگوں کے دنیا کے آگے, پاکستان میں کیا دنیا کے آگے اس کا مذاق بنے گا. تو وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس پہ سزا سنائی جائے. کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی کے گٹر میں گر کر ننا عباد جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. والدین کی آنکھوں کا تارا. نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد پہلوان گوٹ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. شاہ فیصل کالونی نمبر 2 میں گزشتہ روز مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والا 8 سالہ عباد, اس کی موت کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے گی, یا یہ کیس بھی ہمیشہ کی طرح داخلی دفتر ہو جائے گا. عباد کے والد دبئی میں نوکری کرتے ہیں جو صبح 5 بجے کراچی پہنچے. گزشتہ روز عباد اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ داروں کے عقیقے کی دعوت میں گیا تھا, جہاں کھیلنے کے دوران وہ گٹر میں گر گیا. بچے کی لاش 2 گھنٹوں کے بعد نالے سے ملی. نماز جنازہ میں رشتہ داروں, اہل محلہ سمیت سیاسی شخصیات نے بھی بھاری دل اور نم آنکھوں کے ساتھ شرکت کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق نے کہا کہ واقعے کے ذمہ دار میئر کراچی ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ فوراً استعفیٰ دیں. جو لوگ با اختیار ہیں, جنہوں نے ساری پاور اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, اس قتل کے ذمہ دار بھی وہی ہیں. اور جماعت اسلامی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ میئر صاحب جو قابض میئر ہیں, جو اس شہر کا جن کے پاس نمائندگی کا حق ہی نہیں ہے, ان کو فوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ کراچی کی ہر گلی میں گٹر کے ڈھکنوں کی حفاظت کرنا ان کا کام نہیں ہے. کے ایم سی میں گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ گٹر کے ڈھکن وہ یا ڈپٹی میئر سلمان مراد نہیں چراتے ہیں. کل کا واقعہ بڑا افسوسناک ہے, لیکن اس سے اور زیادہ افسوسناک وہ چیز ہے جو سیاست کی جا رہی ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ڈھکن چرانے کا کاروبار سلمان کا یا مرتضیٰ کا ذاتی ہے تو آپ بتائیے. یہ چوری میں نہیں کرتا ہوں. ہر گلی محلے کے اندر جا کے اس کی رکھوالی کرنا میرا کام نہیں ہے. مجھے شدید دکھ ہے, افسوس ہے اس واقعے کا, اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی کی اولاد اس سے اس طریقے سے بچھڑے. لیکن میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ یہ کام میں جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا ہوں. مکہ مکرمہ اور جدہ سمیت سعودی عرب کے حجاز ریجن کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے. مسجد الحرام میں موجود زائرین نے بارش کے دوران طواف کعبہ جاری رکھا اور اس دوران دعائیں مانگتے رہے. وقفے سے گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش سے مکہ اور جدہ کی سڑکیں ڈوب گئیں. سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 3 روز تک سعودی عرب بھر میں موسم غیر یقینی رہے گا. امیر JUIF مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جہاں اکثریت قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کی پابند ہو, اس جمہوریت کو کفر قرار نہیں دیا جا سکتا. پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تنگ نظر اور جذباتی لوگ حالات کو سمجھے بغیر فتوی بازی کرتے رہتے ہیں. جہاں پر اکثریت پابند ہو جائے کہ وہ قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں کر سکے گا, اور جہاں پر اکثریت پابند ہو جائے کہ وہ قرآن و سنت کے تابع قانون سازی کرے گا, اس جمہوریت کو کفر نہیں کہا جا سکتا. اس لحاظ سے فتوی بازیاں جو ہیں وہ جذباتی لوگوں کا کام ہوتا ہے, جو صبر نہیں کر سکتے, جو تحمل نہیں کر سکتے, تنگ نظر ہوتے ہیں, مشتعل مزاج ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے وہ حضرات جو صرف حجروں کے اندر صرف اور صرف تدریس سے وابستہ ہوتے ہیں اور فتوی پوری دنیا میں دے رہے ہوتے ہیں. فتویٰ دینے کے لیے بھی عام ماحول, بین الاقوامی ماحول کو
समझना पड़ता है।